نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے ایک عربی لفظ جو ہے وہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے قرآن میں کہیں نہ کہیں غلطی کریں گے، قرآن کی سمجھنے میں غلطی کریں گے۔ دیکھیں ایک عربی لفظ کے ایک لٹرل میننگ ہوتے ہیں، لغوی معنی ہوتے ہیں جو اصل کے اعتبار سے اسلام سے پہلے بھی وہ معنی استعمال ہوتے تھے۔ ایون وہ لٹرل میننگ بھی ڈفرینٹ میننگ میں یوز ہوتے ہیں۔ اگر ثلاثی مجرد کے ایک باب نصر ینصر سے آ رہا ہے تو الگ میننگ ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ کبھی باب جلس یجلس سے آیا تو الگ میننگ ہے، باب علم یعلم سے ہے تو الگ میننگ ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ثلاثی مزید فی سے، آپ ان ٹرمنالوجی تو سمجھتے ہوں گے کہ ثلاثی مزید فی سے آیا ہے تو اس کے الگ معنی ہوں گے، باب افعال سے، باب تفعیل سے، باب انفعال سے، باب مفاعلہ سے تو الگ میننگ ہوں گے۔ وہ رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی ہے، الگ میننگ ہوں گے۔ یعنی لٹرل جو میننگس ہے ان میں ہی بھی ویرائٹی ہے۔ اب آئیے ذرا آگے، دوسرے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے میننگ ہوتے ہیں ٹرمنالوجیکل میننگ، یعنی اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اس ایک لٹرل میننگ کو کسی ایک خاص سبجیکٹ میں اسی لفظ کو لے کر اس کی ایک نئی ٹرمنالوجی بنائی جاتی ہے۔ ہم انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے، ہر لینگویج میں ایسے ہوتا ہے۔ جیسے ڈپریشن ہے تو ڈپریشن کے لٹرل میننگ کیا ہے؟ لو پلیس کا ہونا یا اکانومیکلی ڈکلائن ہونا، یہ لٹرل میننگ ہے۔ لیکن سائیکالوجی کی ٹرمنالوجی میں ڈپریشن کا لفظ کیا ہے کہ جب آپ مینٹلی جو ہے وہ ڈسیبل ہے، یعنی مینٹلی جو اسٹیبل نہیں ہے۔ جب آپ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں کہیں گے ڈپریشن۔ سائیکالوجی کی ٹرمنالوجی میں ایک آپ ڈکشنری سے کنسلٹ کریں گے تو آپ کو ایک 3 لائنوں کی ایک پوری ڈیفینیشن آئے گی کہ ڈپریشن کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی ایک جو لٹرل میننگ ہے ایک عربی لفظ کے، وہ دوسرے جو کورسز ہیں، دوسرے جو سبجیکٹس ہیں، ان سبجیکٹ میں وہ ٹرمنالوجیکلی یعنی اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح ایک عربی لفظ ہے، لغوی معنی اور ہے لیکن شرعی معنی اور ہے۔ شرعی معنی الگ ہوں گے۔ فار ایگزامپل دیکھیں شہادہ کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا۔ لٹرل میننگ کیا ہے؟ گواہی دینا۔ گواہی دینا یا شاہدہ کا مطلب ہے دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ شہادہ کہیے، انہوں نے شہادہ دے دی ہے اور یہ مسلم ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور ان کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ختم نبوت اور ختم رسالت پر ایمان رکھے، ہم کہتے ہیں انہوں نے شہادہ دی ہے، ان کے ختم النبوہ اور ختم الرسالت ہونے پر شہادت دی، ان کے رسول اور نبی ہونے پر گواہی دی، شہادہ دی، تو یہ کیا شرعی معنی ہے۔ صلاۃ کے لٹرل میننگ کیا ہے؟ دعا کرنا، یا اور بہت سارے لٹرل میننگس ہیں صلاۃ کے، ٹھیک ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہے آگ میں داخل ہونا۔ اسی طرح دوسرا کوئی باب آئے تو اس کے معنی آگ میں داخل کرنا۔ اسی طرح ایک گھوڑے کا دوسرے نمبر پر آنا، ریس میں کسی کا دوسرے نمبر پر آنا، مصلی جسے کہتے ہیں، یہ لٹرل میننگ سے صلاۃ کے۔ لیکن صلاۃ کی ایک شرعی میننگ ہے۔ وہ شرعی میننگ کیا ہے؟ یہ عبادت جامعۃ تبتدئ بالتکبیر ذات قیام ورکوع وسجود وتشہد وتختتم بالتسلیم۔
شرعی معنی کیا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت کا نام ہے جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور جس میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور تشہد ہوتا ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے. یہ اس عبادت کا نام ہے، یہ شرعی معنی ہے صلوات کے. اس طرح صوم لے لیجیے. صوم کے لغوی معنی کیا ہے، لٹرل میننگ کیا ہے، جو اسلام سے پہلے بھی یوز ہوتے تھے عربی زبان میں، کہ مطلب کسی چیز سے رک جانا، خاموش بولنے سے رک جانا اس کو کہتے ہیں سامہ. گھوڑے کا کھانے پینے سے رک جانا، بولنے سے رک جانا، سام الفرس. تو رک جانا کسی چیز سے، کسی کام سے رک جانا. لیکن شرعی معنی کیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع سے یا حرام کاموں سے رکے رہنا، یہ ایک شرعی معنی ہے. اچھا اسی طرح زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی لٹرل میننگ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی لٹرل میننگ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے نشوونما کرنا، گرو کرنا. زکوٰۃ کا مطلب یا پاک صاف کرنا. لیکن اس کے شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی یہ ہے کہ سال میں ایک بار اپنے مال میں سے ایسا مال جس پر ایک سال گزر چکا ہے اور وہ ایک خاص نصاب کو پہنچ چکا ہے، خاص اماؤنٹ ہو چکی ہے اس مال کی یا خاص مقدار ہو چکی ہے، تو اس پر 2.5% اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، خرچ کرنا ہے. یہ شرعی معنی ہے زکوٰۃ کے. حج کے لٹرل میننگ کیا ہے؟ حج کے لٹرل میننگ ہے کہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، کہیں وزٹ کرنا. شرعی معنی کیا ہے کہ وہ ذوالحجہ کے مہینے میں بیت الحرام کی طرف جانا، بیت اللہ کی طرف جانا اور احرام پہننا اور وہ حج کے تمام مناسک ارکان ادا کرنا، جس میں طواف بھی ہے، مینا میں قیام بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں صفا و مروہ میں سعی بھی ہے. تو یہ تمام امور کو ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے. یہ شرعی معنی ہے حج کے. آر یو پیپل گیٹنگ؟ ٹھیک ہے. تو ایک لفظ کے لٹرل میننگ اور ایک اس کے شرعی میننگ. اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس عربی زبان میں قرآن کریم میں اگر کوئی عربی لفظ آیا ہے تو ہم اس کے شرعی میننگ کو بھی دیکھیں گے، نہ کہ اس کو صرف لغوی میننگ پر لیں گے، لٹرل میننگ پر لیں گے. اچھا اس کے علاوہ ایک عربی لفظ کے ایک حقیقی معنی بھی ہوتے ہیں. حقیقی معنی کیا ہے؟ فار ایگزامپل اسد فی الغابہ، جنگل میں شیر ہے. لائن از ان دا جنگل. لائن سمجھتے کیا ہے؟ ایک حیوان ہے، اس کی یہ شکل و صورت ہے. جیسے میں لائن کہوں گا، اسد کہوں گا یا شیر کہوں گا، آپ فوراً پہچان جائیں گے ایک خاص قسم کا حیوان ہے، آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا نا. یہ حقیقی معنی ہے. یہ نام وضعی کیا گیا اس حیوان کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں یحییٰ اسد، یحییٰ شیر ہے، تو یہ اس کے مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے، مجازی معنی ہے. تو کیا یہ وہ حیوان ہے؟ نہیں، یہ تو انسان ہے. لیکن چونکہ ان میں بریونس جو تھی وہ شیر کی طرح تھی، تو اس صفت، اس کوالٹی کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ شیر ہیں. جیسے سیدنا علی کو ٹائٹل دیا گیا، لقب دیا گیا اسد اللہ کا، اللہ کا شیر. حیدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر. وہ اصل شیر تو نہیں ہے، مجازی معنی ہے، کیونکہ وہ شیر کی طرح بہادر تھے، اس لیے ان کو ٹائٹل دیا گیا، لقب دیا گیا اسد اللہ کے، اللہ کا شیر، جو بہادری سے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. کلیئر؟ تو اسی طرح ایک لفظ کے عرفی معنی ہوتے ہیں جو کامن سینس میں یوز ہوتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ہمارے معاشرے سے، سوسائٹی سے، ذرا آپ اس کو سمجھیں، پھر قرآن سے دیتا ہوں. دیکھیں
پنجابی زبان میں کوٹھا کہتے ہیں چھت کو، چھت کو کوٹھا کہتے ہیں، لیکن عرف میں یعنی کلچر میں، پنجابی کلچر میں جو پروسٹیوٹ ہاؤس ہوتا ہے اس کو بھی کوٹھا کہتے ہیں، ہے نا. اس عرفی معنی یہ ہے ایک. اسی طرح عربی میں دیکھیے شیخ کا مطلب بوڑھا شخص. قرآن کریم میں ہے نا کہ وہ دو لڑکیوں نے کہا تھا جو اپنے ریوڑ کو کنویں پر پانی پلانے آئے تھے، مدائن کے کنویں پر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کان ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، قرآن میں ہے نا. اس طرح انہوں نے کہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ بعلی شیخ وہذا بعلی شیخ، اور میرے جو شوہر ہیں وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب ان سے اولاد کی توقع رکھی نہیں جا سکتی. قرآن کریم 4 آیتیں آئیں، چاروں آیتوں میں شیخ کا معنی ہے بوڑھا، کیونکہ یہی لغوی معنی ہے، لٹرل میننگ ہے. لیکن عرف میں، کلچر میں، عرب کے کلچر میں ایک مالدار آدمی کو، ایک دولت مند آدمی کو شیخ کہتے ہیں. شیخ زید یونیورسٹی ہے نا ہمارے، شیخ زید یونیورسٹی، شیخ کہتے ہیں ایک مالدار آدمی کو. اسی طرح عرف میں کوئی جو اسلامک ایجوکیشن جس نے حاصل کی ہو، گریجویٹ ہو اسلامک ایجوکیشن میں عرب سوسائٹی میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح کسی رہنما کو، کسی دینی رہنما کو یا کسی دینی استاد کو بھی شیخ کہتے ہیں. عرف میں، عرفی معنی ہے یہ کلچرل میننگ ہے، کلچر نے اس کو دی ہے. ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں وہ ہندو جو مسلمان ہوئے، ہندو سے کنورٹ ہوئے، اسلام لائے، مسلمان ہوئے، شیخ کہلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ایک شیخ قبیلہ ہے یہاں پر، ایک برادری ہے جو اپنے آپ کو شیخ کہتی ہے. وہ ہندو تھے، جب اسلام لائے انہوں نے اپنا جو برادری نیم جو ہے، سر نیم کیا رکھ لیا؟ شیخ رکھ لیا. میرے دوست ہیں انٹیریئر سندھ سے ہیں، کہنے لگا ہمارے دادا جو ہے ہندو تھے، مسلمان ہوئے، تو اب ہم شیخ کہلاتے ہیں. کوئی ہم سے ہمارا سر نیم پوچھتا ہم شیخ کہتے ہیں. عرف میں، کلچر میں شیخ اب ایک برادری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دیکھیں ایک عربی لفظ کے ایک لٹرل میننگ ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی ٹرمینالوجیکل، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے شرعی معنی، کنٹیکسچوئل میننگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی، اور ایک ہے عرفی معنی، کلچرل میننگ. تو ہم نے دیکھنا ہے یہ سارے ہی مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، قرآن کے لفظوں کو سمجھنا ہے. ہمارے مد نظر یہ تمام میننگ ہونی چاہیے کہ یہاں پر یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اگر مجازی معنی میں ہے تو اس کے ہمارے ایویڈنس کیا ہے کہ ہم اس کو حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی لیں. ایویڈنسز ہونا یعنی قرینہ ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی لیں. اس بارے میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کائنڈلی کیجئے. یہاں کلیئر ہے یہ؟ ٹھیک ہے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین الحمد للہ رب العالمین.